اللہ رب العزت کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ اس نے کربلا کی سرزمین پر سرکار سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ واردہ عنا کی جو درسگاہ سجی ہوئی ہے، اس میں حاضر ہونے اور سرکار سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے اور کربلا کے میدان میں آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے خون کی سرخیوں سے لکھی جانے والی تاریخ اور اس سے اٹھنے والے سبق اور نصیحتوں سے ہمیں بھی کچھ سبق حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ سرکار سیدنا امام حسین آج اپنی درسگاہ سے ہمیں جو درس اور سبق دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب مقصد طے ہو چکے کہ یہ کام اللہ کے لیے ہے، ہدف، سفر کی غرض، سفر کی غایت یہ طے ہو جائے اور کل کی گفتگو میں، کل کے درس میں جو لیے کا فلسفہ بیان فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے نکلو اور یہ دیکھنا ہو کہ میں جس راستے کا مسافر ہوں اور جس راستے پر چل رہا ہوں یہ راستہ صحیح ہے یا غلط، منزل تک لے جانے والا ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام، تو صرف اتنا دیکھو کہ اس راستے پر تم کس کے لیے چل رہے ہو۔ اگر کس کے لیے مخلوق سے ہوتے ہوئے لیے کی یہ چین اور یہ تان اگر خالق پر جا کر ٹوٹتی ہے کہ اس کا آخری ایم، آخری مقصد اور آخری پرپز یہ نکلتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کرنے جا رہا ہوں، تو بس یہ سمجھ لو کہ یہ کام صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ اور اگر اس کا آخری انجام، اس لیے کا منتہا
اور اس چین کا آخری سرا خالق کائنات تک اگر نہ پہنچا سکو تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر کوئی جوا کھیلنے جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں یہ غلط فکر آ جائے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے جوا کھیلنے جا رہا ہے، لیکن جب وہ بچوں سے، ماں باپ سے، گھر والوں سے اور اسی طرح دیگر ان لوگوں سے کہ جن کی کفالت اس کے ذمے ہے، ان سے اپنے لیے کو بڑھاتے 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 جب وہ اپنے پروردگار تک پہنچے گا تو ایک صاحب ایمان کبھی بھی جوئے کے تعلق سے یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میں جوا اپنے رب کے لیے کھیلنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ، یا معاذ اللہ میں شراب اپنے رب کے لیے پینے جا رہا ہوں، یا میں جھوٹ اپنے رب کے لیے بولنے جا رہا ہوں، یا میں کسی بھی راستے سے حرام یہ اپنے رب کے لیے کمانے جا رہا ہوں۔ اس لیے مقصد جب ہمیں طے کرنا ہے اور سفر کی منزل طے کرنا ہے تو اس کی غایت، اس کا مقصد اور اس کا منتہا کون ہونا چاہیے؟ ہمارا پروردگار، ہمارا رب اور ہمارا خدا۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ مقصد بندہ مومن کا ایک ہے اس کی زندگی کا، کہ اس کے ہر کام کی غایت اور غرض اس کا خالق اور اس کا مالک ہونا چاہیے، تو اب ایک قدم آگے بڑھ کر آج کی گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مقصد طے ہو جائے تو اب اللہ پر بھروسہ کر کے منزل کی طرف چلنے کے لیے قدم آگے بڑھا دینا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اس لیے کہ زندگی میں مقصد بھی طے ہو جایا کرتے ہیں، مگر مقصد کے طے ہونے کے بعد جو سب سے زیادہ انسان پریشانی کا شکار ہوتا ہے مقصد کی طرف قدم آگے بڑھانے میں۔ اس لیے کہ اس کو راستے میں ساتھ دینے والا اور اس بات کی گارنٹی دینے والا کہ تم نے جب مقصد طے کر لیا ہے تو اب چل پڑو، یہ کوئی نظر نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کہ مقصد طے کرنے میں لوگ آپ کا ساتھ دیں، آپ کو مشورہ دیں کہ آپ یہ کر لو، آپ یہ کر لو، آپ یہ بھی کر سکتے ہو، آپ وہ بھی کر سکتے ہو، لیکن ساتھ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ بندہ مومن اور ایک صاحب ایمان کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اسے اس کی زندگی کا مقصد بتایا، وہیں مقصد کے طے ہو جانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم مقصد طے کر چکو، تمہارا ارادہ سفر پر چلنے کا پکا ہو جائے اور ایم طے ہو جائے تو اب اللہ پر بھروسہ کر کے نکل پڑو۔ اور جب اللہ یہ فرما دے
کہ مقصد طے ہونے کے بعد تم مجھ پر بھروسہ کر کے چل پڑو تو پھر اب راستہ طے ہونے میں بندے کو کوئی شک اور کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ رب ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور جب اپنا مقصد طے کر کے نکلے تو وہ سفر میں راستے میں تنہا ہو، مگر جب ایک بندے مومن اپنا مقصد طے کر کے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کون ہوتا ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے نا، منزل مجھے ملے نہ ملے اس کا غم نہیں، منزل مجھے ملے نہ ملے اس کا غم نہیں، تم ساتھ ساتھ ہو میرے یہ بھی تو کم نہیں۔ ہمیں کس کا ساتھ چاہیے؟ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کر کے چلتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں تو اللہ خود ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو کربلا کی سرزمین سے امام حسین کا پیغام آج ہمارے لیے امام حسین کا درس اور سبق یہ ہے کہ جب تمہاری زندگی کا مقصد طے ہو گیا تو اب پسو پیش میں نہیں پڑنا کہ انجام کیا ہوگا، منزل ملے گی یا نہیں، منزل تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں، اس لیے کہ منزل تک پہنچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ کر کے نکل جانا ہے، اور منزل تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ بلکہ اگر ہم غور کریں تو صرف منزل تک پہنچانا ہی پروردگار کا کام نہیں، بلکہ سفر کا جذبہ اور شوق پیدا کرنا بھی کس کی عطا ہے؟ ہمارے پروردگار کی عطا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو سفر کا شوق اور سفر کا جذبہ، سفر کا خیال دل میں پیدا ہوگا؟ نہیں پیدا ہوگا۔ تو بندہ مومن کا ایمان یہ ہے کہ سفر کی منزل نہیں بلکہ سفر کا انجام جس طرح رب کے دست قدرت میں ہے، اسی طرح سفر کا آغاز بھی اسی کے دست قدرت میں ہے، بلکہ سفر کا شوق، منزل تک پہنچنے کا جذبہ اور سفر کے لیے قدم آگے بڑھانے کا خیال بھی ہمارے رب کی عطا اور اس کی توفیق سے ہے۔ اس لیے ہمارا کام منزل کے طے ہو جانے کے بعد قدم منزل کی طرف بڑھا دینا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک، خواہ وہ طالب علم ہو، خواہ اپنا علم کا ایک خاص نصابی سفر طے کرنے کے بعد، کسی طرح کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد اب وہ کسی ملازمت کا مسافر ہو، کسی نوکری کا مسافر ہو، کسی کاروبار، کسی تجارت کی منزل کا مسافر ہو، کسی سیاست کی فیلڈ کا مسافر ہو، قانون کی فیلڈ کا مسافر ہو، چاہے جس میدان کا مسافر ہو، سرکار سیدنا امام حسین کے اس پیغام میں ہم میں سے ہر ایک کے لیے بڑی ڈھارس اور بڑی ہمت کا پیغام ہے کہ اگر تم نے اپنی منزل طے کر لی ہے، اپنا ایم فائنل کر لیا ہے اور اپنا پرپس ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو اب پسو پیش میں مت پڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ منزل تک پہنچنا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں بلکہ تمہارے پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اور جس کے ہاتھ میں منزل تک پہنچانا ہے وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ پرپس ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اب پسو پیش میں پڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ مجھ پر بھروسہ کرو، توکل کرو اور نکل پڑو۔ اگر تم سفر پر نکل پڑو گے
تو وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو مجھ پر بھروسہ کر کے سفر پر نکل جاتا ہے منزل تک اسے پہنچانا میرا کام ہے اور میں اس کے لیے کافی ہوں. اور پھر اللہ رب العزت جب بندہ اخلاص کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اپنا ایم طے کر کے اللہ کے لیے اپنی منزل کی طرف نکلتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اگر بندہ منزل تک نہ بھی پہنچ سکا تو منزل کو بندے تک پہنچا دیتا ہے. آپ کو پتا ہے زمانہ یہ کہتا ہے کہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے. یہی بول ہے زمانے کا, یہی ریت ہے اور یہی سچائی ہے کہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے, مگر پروردگار اس پر جو بھروسہ کر کے توکل کر کے اور جو اس پر اپنی نگاہ رکھ کے اس کی طرف متوجہ ہو کر منزل کی طرف قدم آگے بڑھاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اس پیمانے کو پلٹ دیتا ہے. اگر یہ منزل تک نہیں پہنچ سکا, یہ پیاسا ہے اگر کنویں تک نہیں پہنچ سکا تو پروردگار کنویں کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہے. شرط صرف ایک ہے کہ منزل تک پہنچنے کی تڑپ میں سچائی ہونی چاہیے. منزل تک پہنچنے کی تڑپ میں سچائی ہونی چاہیے. اگر آپ کے علم حاصل کرنے کی تڑپ میں سچائی ہے, اگر آپ کے کسی ڈگری کے حصول کے عمل میں سچائی ہے, اگر آپ کے کسی ملازمت کے حصول میں سچائی ہے, اگر حلال رزق کے حصول کے کسی ذریعے, کسی سورس اور کسی سبب تک پہنچنے کے عمل میں آپ کے اندر سچائی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ منزل پر پہنچنے کے لیے نکلیں گے اور منزل آپ کے قدموں میں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے اندر تڑپ سچی ہے تو آپ کا پروردگار فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو, جس کے لیے اللہ کافی ہو تو پھر اس کے لیے کوئی راستہ دشوار اور کوئی منزل بعید اور دور ہو سکتی ہے؟ شاید آپ کو لگے دور ہو سکتی ہے. میں بتاتا ہوں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ حدیث پاک میں ذکر فرمایا, معروف واقعہ ہے اور مشہور واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر فرمایا اور اس کا واقعہ بیان کیا. کیا واقعہ بیان کیا؟ واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک انسان تھا پچھلی امتوں میں, بڑا گنہگار, خطا کار, اتنا گنہگار کہ اس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا. کتنے لوگوں کو؟ 99 لوگوں کا قاتل. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا کہ جو ناحق ایک جان کو قتل کرے, ناحق ایک جان کو قتل کرے تو فکأنما قتل الناس جميعا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو اور سارے لوگوں کو قتل کر دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا اور یہ استعارے کی زبان نہیں,
یہ خالق کائنات اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا. اور اس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ 99 لوگوں کو. یعنی یہ اتنا بڑا اور اتنا سخت مجرم جس نے 99 ٹائمز پوری انسانیت کو قتل کیا، مگر واہ رے میرے رب کی بے نیازی. کس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے؟ کس کی بندگی کا شرف ہمیں حاصل ہے؟ کس نے اپنے ساتھ رشتہ بندگی میں ہمیں جوڑا ہے؟ 99 کا قاتل. اگر ہم کوئی تصویر کھینچے اور کوئی تصویر بنائیں، ایک بے جان تصویر، کسی جاندار کی بھی نہیں، بے جان کی بنا لیں. ہم کسی تصویر کی پینٹنگ کریں اور کوئی آ کر اگر اسے توڑ دے تو ہم آسمان سر پر اٹھا لیں. ایسا ہی ہے. ہمارا بنایا ہوا اگر کوئی بگاڑ دے تو ہم زمین آسمان ایک کر دیں. لیکن واہ رے بے نیاز رب کہ جس نے اس کی بنائی ہوئی بے مثال اور بے نظیر 99 تصویروں کو خاک و خون میں ملا دیا، اور اس پیدا کرنے والے نے جن 99 تصویروں میں سے ایک ایک تصویر کی قیمت یہ لگائی کہ اس ایک ایک تصویر کی قیمت ساری انسانیت ہے. ایسی 99 تصویروں کو اس مجرم اور اس قاتل نے فنا کے گھاٹ اتار دیا، 99 لوگوں کو قتل کر دیا. مگر ایک دن اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا کہ میں نے کیا کیا. اور جب پچھتاوا ہوا تو صرف پچھتاوا نہیں بلکہ اس پچھتاوے نے اسے توبہ پر آمادہ کیا. یہ پچھتاوا اسے کیسے ہوا؟ پچھتاوا اسے کیسے ہوا؟ پچھتاوے کا خیال کہاں سے آیا؟ میں نے کہا نا کہ صرف منزل تک پہنچانا اللہ کا کام نہیں ہے، بلکہ سفر کے آغاز کا خیال پیدا کرنا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو 99 انسانوں کو قتل کرنے والے اس عظیم مجرم کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا؟ پچھتاوے کا خیال، شرمندگی کا خیال، پشیمانی کا خیال. یعنی آپ اپنے پروردگار کی رحمت اور بندوں کے بے مثال بندوں پر اس کے کرم کا اندازہ لگائیے. یعنی رحمت توبہ کرنے کے بعد متوجہ نہیں ہوئی، ابھی اس نے توبہ کہاں کی ہے؟ ابھی تو صرف خیال آیا ہے توبہ کا، توبہ بعد میں کرے گا. ابھی توبہ کی نہیں، ابھی کسی نیک بندے کی چوکھٹ پر حاضر نہیں ہوا، ابھی کسی مقبول بارگاہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کے کلمات نہیں کہے، ابھی اسے توبہ کا خیال بھی نہیں آیا اور توبہ بھی نہیں کی. توبہ کے خیال آنے سے پہلے میرے رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی کہ توبہ کا خیال تو کر، اپنے جرم پر پچھتاوا تو پیدا کر، اپنے جرم پر شرمندگی کا احساس تو پیدا کر. رب کی رحمت متوجہ ہو گئی
اور رب کی رحمت یعنی واقعہ ہمیں یوں بیان کرنا چاہیے کہ 99 کا قاتل تھا اور رب کی رحمت متوجہ ہو گئی، تو پچھتاوا پیدا ہوا، تو شرمندگی پیدا ہوئی، تو توبہ کا خیال آیا۔ جب توبہ کا خیال آیا تو کسی اچھے انسان کی طرف جسے یہ اپنے گمان میں اچھا سمجھتا تھا اس کے پاس گیا اور اس کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیا، اپنے جرم پر پچھتاوے کا اور شرمندگی کا اظہار کیا کہ مجھ سے 99 لوگوں کا ناحق قتل ہو گیا ہے۔ جب اس انسان نے سنا کہ اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے تو اسے شاید رب کی رحمت کا علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وسعت رحمتی کل شیء۔ کیا فرمایا؟ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے، ہر شے سے زیادہ کشادہ ہے، کہ کوئی شے میری رحمت سے زیادہ وسیع نہیں ہے۔ جو شے تم میرے سامنے لا کر رکھو گے، جو چیز تم پروردگار کی رحمت کے سامنے لا کر رکھو گے، تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے زیادہ بڑی، اس سے زیادہ وسیع ہوگی۔ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے سے بڑی، ہر شے سے زیادہ وسیع ہے۔ شاید اسے اس وسعت کا علم نہیں تھا۔ اس نے کہا نادان 99 جانیں لے کر رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آیا ہے، تیری توبہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ جب اس نے یہ سنا کہ میری توبہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی تو پھر مزید اس کی مایوسی بڑھ گئی اور اس نے کہا کہ جب قبول نہیں ہو سکتی تو ایک اور صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے جس کے پاس توبہ کے لیے گیا تھا اور اس شخص نے اسے توبہ سے مایوس کیا، توبہ کی قبولیت سے اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اور اس طرح 99 سے آگے بڑھ کر 100 کا عدد اس نے پورا کر لیا۔ 100 کا عدد پورا کر لیا۔ کچھ دن گزرے، رب کی رحمت پھر متوجہ ہوئی اور اسے پھر گناہ کا اور شرمندگی کا احساس ہوا، اور پھر یہ توبہ کے لیے کسی کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار کیا۔ اس نے اسے دلاسا دلایا کہ ہمارے خالق کی رحمت بہت وسیع، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں ایک اللہ والا رہتا ہے، اللہ کا ایک مقبول بندہ رہتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور اس کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کے دستے حق پرست پر توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا اور تمہارے جرموں کو بخش دے گا۔ اس نے ایڈریس لے کر اور پتہ لے کر اس بستی کی طرف چلنا شروع کیا، مگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ صرف اللہ نے اس پر کرم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک آنے والے ہر گنہگار کے لیے اس گنہگار کے ذریعے اپنے کرم کا دروازہ کھول دیا۔ آپ دیکھیے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ چلتا اس لیے کہ موت و حیات کس کے دستے کرم میں ہے، مارنے جلانے والا کون ہے؟
اللہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ انسان اس بستی کا پتہ پا کر اس بستی تک پہنچ کر اس نیک انسان کے ہاتھ پر توبہ کر کے اپنی توبہ کی قبولیت کی سند لے لیتا, بات ختم ہو جاتی. مگر دیکھیے رب بخشش کے بہانے کس طرح مجرموں کو عطا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قصے کو اس سادگی سے ختم نہیں کیا, بلکہ قصہ یوں ہوا کہ جب یہ چلا نیکوں کی بستی کی طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو بھیج دیا, روح قبض کرنے والے فرشتے کو, اور یہ ابھی راستے ہی میں تھا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی اور یہ مر گیا. ابھی یہ منزل پر پہنچا نہیں, ابھی یہ چلا ہے اور یہ ابھی راستے میں ہے, اس کی روح قبض کر لی گئی, یہ ختم ہو گیا, یہ ختم ہو گیا. مگر ہم تمام گناہگاروں کے لیے قیامت تک کے لیے رب کی رحمت, اس کی بخشش, اس کی مغفرت اور اس کے عفو و کرم کا دروازہ کھل گیا. کیسے؟ یہ مر گیا. اب اس کے مرنے کے بعد فرشتے آئے, رحمت کے بھی فرشتے اور عذاب کے بھی فرشتے, دونوں فرشتے آئے. رحمت کے فرشتے اسے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. ان کی دلیل کیا ہے کہ شرمندہ ہو گیا تھا گناہوں پر اور توبہ کے لیے جا رہا تھا, لہذا ہم اسے جنت میں لے جائیں گے. اور عذاب کے فرشتے اسے جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے اس لیے کہ اس نے ابھی توبہ تو نہیں کی تھی. اب دیکھیے یہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں, عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کس کو؟ منزل کو. اب مرحلہ یہ ہے جہاں پیاسا تو اب کنویں کے پاس نہیں جا سکتا, اس لیے کہ پیاسے کے اندر تو اب چلنے کی سکت نہیں ہے. مگر رب نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو اللہ پر سچائی کے ساتھ بھروسہ کر کے منزل کی سچی تڑپ کے ساتھ نکل پڑتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہے. اب پیاسے کے اندر کنویں تک پہنچنے کی طاقت اور سکت نہیں ہے, مگر میرے پروردگار کے اندر تو کنویں کو پیاسے تک پہنچانے کی قوت اور قدرت ہے. اب یہ مرحلہ آتا ہے جہاں اس بندے کی روح تو نکل چکی ہے, مگر میرا پروردگار منزل کو حکم دیتا ہے, جو اس کی منزل تھی اس کو حکم دیتا ہے کہ اے منزل, جس طرف میرا یہ بندہ سچی نیت, سچے جذبے اور سچے تڑپ کے ساتھ نکلا تھا, اے وہ منزل میرے بندے اور اس پیاسے کے قریب ہو جا. زمین کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس طرف سے جدھر جا رہا تھا نیکوں کی بستی کی طرف, اس طرف سے زمین سکڑ جائے اور ادھر زمین دراز ہو جائے. اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں سمد, اس کو کہتے ہیں بے نیاز, اور اس کو کہتے ہیں رحمان, اس کو کہتے ہیں رحیم, اس کو کہتے ہیں عفو, اس کو کہتے ہیں غفور, اور اس کو کہتے ہیں رؤوف رب. ایک کو نہیں 99 کو مارا ہے, مگر اس ایک کی بخشش اور آخرت کی کامیابی کا بہانہ وجود میں لانے کے لیے
میرا رب کسی بہانے کے بغیر اس کو بخش سکتا ہے، مگر یہ بہانے اس لیے پیدا کر رہا ہے تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی مجرم میرے باب رحمت سے مایوس ہو کر نہ لوٹے۔ اسے یہ پتا ہو کہ اگر 99 کا قاتل بخشا جا سکتا ہے اور یوں بخشا جا سکتا ہے، ارے کوئی کسی نیک کے لیے بھی اتنے عذر تلاش نہیں کرتا جتنے بہانے میرا پروردگار اس 99 لوگوں کو قتل کرنے والے مجرم کے لیے بنا رہا ہے۔ زمین کو ادھر حکم ہوتا ہے سمٹ جا، ادھر حکم ہوتا ہے دراز ہو جا، اور رحمت اور عذاب کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ دیکھو لڑو مت، فیصلے کی ایک بنیاد تمہارا رب تم کو دے رہا ہے، ایک پیمانہ، اس پیمانے، اس ترازو اور اس میٹر کو استعمال کرو، اور اس پیمانے کے مطابق اس ترازو پر اگر رحمت کے فرشتے اس کے حقدار ٹھہرتے ہیں تو وہ لے جائیں، عذاب کے فرشتے اگر اس کے حقدار ٹھہرتے ہیں وہ لے جائیں۔ ترازو اور پیمانہ کیا دیا گیا؟ ترازو اور پیمانہ یہ دیا گیا، فرمایا گیا کہ تم زمین کو ماپ لو، اس زمین کو ماپ لو، اگر یہ جہاں سے چلا ہے اور جہاں جانا چاہتا ہے توبہ کرنے کے لیے نیکوں کی سرزمین پر، اگر یہ اپنی گناہوں کی سرزمین سے زیادہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر چلے جائیں، اور اگر یہ اپنی منزل کی طرف یعنی نیکوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر چلے جائیں۔ اور زمین کو تو پہلے ہی حکم دے دیا گیا ہے، زمین کبھی اپنے پروردگار کا حکم ٹالے گی؟ ٹالنے کا اختیار صرف دو کو ہے، کس کو؟ کس کو؟ پروردگار کا حکم کون ٹالتا ہے؟ صرف دو، کون کون ہے؟ انسان اور جنات، باقی کوئی اپنے پروردگار کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے ان کے سامنے، کیا ہے وہ راستہ؟ جو پروردگار کہے اسے تسلیم کیا جائے۔ زمین کو پہلے ہی حکم تھا کہ ادھر بڑھ جانا ہے اور ادھر سمٹ جانا ہے، گھٹ جانا ہے۔ فرشتوں نے پیمائش کی، میٹر لگایا، جب میٹر لگایا تو وہی ہوا جو رب چاہتا تھا۔ کیا ہوا؟ کہ عذاب کے فرشتوں نے جب ناپا تو وہ گناہوں والی بستی سے دور اور توبہ والی بستی سے قریب تھا۔ فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ رحمت کے فرشتے اس کے حقدار قرار پائے اور رحمت کے فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر چلے گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک سچی تڑپ تھی۔ کیا چیز دیکھی گئی؟ کیا اس کا پاسٹ دیکھا گیا کہ یہ گنتی کی جائے کہ اس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے؟ اگر اتنوں کو قتل کیا گیا ہوگا تو بخش دیا جائے گا، اور اگر اس سے زیادہ کو قتل کیا ہوگا تو نہیں بخشا جائے گا۔ اس کا جرم اگر یہ ہوگا تو بخش دیا جائے گا، اور یہ ہوگا تو نہیں بخشا جائے گا۔ نہیں، رب کی بارگاہ میں بخشش کا پیمانہ اور ترازو کیا چیز قرار پائی؟ گناہ کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا، یا توبہ کی سچی تڑپ، یا منزل کی طرف بڑھنے کا کی سچی لگن۔
اگر ہم اس واقعے میں غور کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ گناہوں کے سائز کی بنیاد پر اسے بخشش اور مغفرت کا پروانہ نہیں ملا، بلکہ اسے جس چیز نے رب کی رحمت کا حقدار قرار دیا وہ چیز منزل کی طرف بڑھنے کی اس کی سچی تڑپ تھی، اور یہ تڑپ اتنا کام کر گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حق میں دنیا کے اس پیمانے کو بدل کر رکھ دیا کہ یہاں دنیا میں دنیا کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر پیاسے ہو کنویں کے پاس جاؤ تو پانی ملے گا، کنواں تمہارے پاس آنے والا نہیں ہے، مگر رب کی رحمت اتنی بے نیاز ہے، اتنی بے غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیاسے کو اس پر مجبور نہیں فرماتا کہ وہ کنویں کے پاس جائے، بلکہ اگر پیاسے کی پیاس بجھانے کی تڑپ سچی ہے تو کنویں کو پیاسے کے پاس لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر اسے راستے میں موت نہ آتی کیا ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو یوں بیان فرما دیتے کہ 99 کو قتل کیا، توبہ کا خیال آیا، ایک کے پاس گیا، اس نے اسے مایوس کر دیا، اسے بھی قتل کر دیا، 100 مقتول پورے ہو گئے۔ پھر توبہ کا خیال آیا، پھر یہ توبہ کرنے کے لیے نکلا اور اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بات ختم ہو گئی۔ مگر ہم مجرموں کا توبہ کی طرف شوق بڑھانے کا یہ پورا نظام اور بہانوں کی ایک چین جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی، یہ بہانے ہمارا شوق بڑھاتے، ہمارے شوق کو اس درجہ بڑھانے والی چیز اس واقعے کے اندر ہوتی نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مجرم سے اتنا بھی پیار فرماتا ہے کہ اس کے لیے زمین کو لپیٹ دیتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے کہ گناہوں کی سرزمین دراز ہو جائے، توبہ کی سرزمین سمٹ جائے۔ اسی طرح عذاب کے فرشتوں اور رحمت کے فرشتوں کو ایک ایسا پیمانہ فیصلہ کرنے کے لیے دیتا ہے کہ جو پیمانہ اس گناہگار کے جنت کا حقدار ہونے کا بہانہ بن جائے، اور یہ گناہگار بہانہ در بہانہ کسی بھی طرح جنت کا اور رب کی رضا، اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کا حقدار ہو جائے۔ کیا چیز تھی؟ منزل کی طرف چلنے کی سچی تڑپ۔ حسین کو دیکھیے، حسین اپنے کردار سے ہمیں کس طرح پریکٹیکلی، پچھلی امت میں ہم نے یہ واقعہ سنا، حسین کربلا کی طرف چلتے ہوئے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم نے اپنا ٹارگیٹ طے کر لیا، ایم فائنل ہو گیا کہ یہ کام اللہ کے لیے ہے، تو اب راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے، تمہیں کسی رکاوٹ کو اپنے پیر کی بیڑی نہیں بننے دینا ہے، بلکہ نظر منزل کی طرف رکھ کر اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے عزم میں پختگی، کمال اور مضبوطی کے ساتھ قدم کو آگے بڑھاتے ہوئے منزل کی طرف بڑھ جانا ہے۔ حسین جب اپنی منزل کربلا کی طرف بڑھتے ہیں، کتنی رکاوٹیں راستے میں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو کچھ اپنے ہیں جن کے دل میں حسین کی محبت ہے، حسین کی عقیدت ہے، حسین کا احترام ہے، حسین کا پیار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ماضی کے تجربات ہیں، جو حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور حسین سے عرض کرتے ہیں کہ للہ، خدا کے لیے آپ مکے کو مت چھوڑیے، اس مکے کی سرزمین پر آپ سے زیادہ محترم، آپ سے زیادہ شان والا،
آپ سے زیادہ عظمت والا، آپ سے زیادہ مرتبے والا اس مکے کی سرزمین پر کوئی اور دوسرا انسان موجود نہیں ہے۔ سارا مکہ اپنے دل میں آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کا پیار اور آپ سے عقیدت کا چراغ جلائے ہوئے اپنے سینے میں۔ خدا را آپ مت جائیے، آپ مکے میں سکون اور چین کے ساتھ زندگی گزاریے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مکے کی سرزمین کے حصے کو حرم بنایا ہے کہ جہاں پر چونٹی کا مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ یہاں رہیے، سکون کے ساتھ رہیے، چین کے ساتھ رہیے، عزت اور احترام کے ساتھ رہیے۔ لوگ آپ کے گرد آپ کی عقیدت کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کی احترام اور آپ کی چاہت کے ساتھ اور آپ کو پوری عزت کے ساتھ یہاں رکھیں گے۔ سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس، سرکار سیدنا محمد ابن حنفیہ جو خود آپ کے علاتی بھائی ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بیٹے ہیں، یہ آپ کو روکتے ہیں، آپ کو ماضی کا حوالہ دیتے ہیں کہ عراق والوں نے آپ کے والد کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا۔ خدا را کہیں آپ کے ساتھ بھی یہ وہی دھوکہ نہ کریں، آپ مت جائیے۔ مگر امام حسین اپنی منزل اللہ کے لیے طے کر چکے تھے۔ آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، یہ تشریف لائے اور انہوں نے مکے کے والی سے آپ کے نام کا امان نامہ لکھوا کر لایا۔ مکے کے والی کے پولیس کے محکمے سے چند افراد کو ساتھ میں لے کر آئے گارنٹی کے طور پر کہ آپ مکہ واپس چلیے، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ لیکن سرکار سیدنا امام حسین یہ واپس نہیں گئے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن جعفر سے ارشاد فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام فأمرنی بأمر انی ماض فیہ، کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام کا حکم دیا ہے اور میں ضرور اسے کر گزروں گا۔ فرمایا علیہ کان اولی، خواہ اس میں میری جان کا نقصان ہو یا فائدہ، میں اسے کر گزروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا کہ حضور یہ تو بتائیے کہ وہ کون سا اہم کام ہے جس کی ذمہ داری سرکار نے آپ کو خواب میں دی؟ فرمایا ما حدثت بها احدا وما انا بمحدث بها حتى القى اللہ، فرمایا نہ میں نے اس بات کو کسی سے بیان کیا ہے، نہ مرتے دم تک کسی سے بیان کروں گا، بس اس کام کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی منزل طے کر لی ہے اور مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اور آگے بڑھے تو فرزدق جو عالم عرب کا عظیم شاعر، اس سے ملاقات ہوئی ہے، حج کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ ذات عرق جو میقات ہے عراق والوں کے لیے، مکہ معظمہ کے آؤٹر پر، اس ذات عرق کے مقام پر سرکار سیدنا امام حسین کی اس فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ یہ کوفہ سے چلا رہا تھا، عراق سے۔ سرکار سیدنا امام حسین نے اس سے کوفہ کے حالات پوچھے تو اس نے اپنے شاعرانہ شعور کے ساتھ بڑے ہی مختصر کلمات میں کوفہ والوں کی حقیقت اور ان کی سچائی سرکار سیدنا امام حسین کے سامنے عرض کی۔
فرمایا قلوبہم معک وسیوفہم علیک. فرزدق نے کہا کہ امام ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، کوفہ والوں کے دل، ان کی محبت، ان کی عقیدت تو آپ کے ساتھ ہے، مگر ان کی تلواریں آپ کے خلاف ابن زیاد کے ساتھ ہیں. سرکار سیدنا امام حسین اس بات کو سننے کے باوجود آپ کے حوصلے، آپ کے عزم، آپ کے ارادے اور آپ کے توکل میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ آپ مسلسل اپنی منزل کی طرف اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بڑھتے رہے جو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کندھوں پر رکھی تھی. اور آگے بڑھے تو وہ ہمت اور حوصلہ توڑنے والا مرحلہ بھی آیا کہ جہاں آپ کو کسی نے یہ خبر دی کہ وہ مسلم بن عقیل جنہیں آپ نے اپنا فرستادہ، اپنا پیغامبر اور اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ والوں کی طرف بھیجا تھا کہ میں مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تم ان کے ہاتھ پر میری بیعت کرو، یہ بیعت میں میرے وکیل ہیں، اگر یہ میرے پاس اطمینان کی خبر بھیجیں گے کہ ہاں کوفہ والے وفادار ہیں اور اپنے وعدے پر پوری طرح قائم ہیں، تو میں ان کے اطمینان دلانے پر کوفہ کی طرف آ جاؤں گا. اور آپ نے سفر کا آغاز بھی اسی وقت کیا جب حضرت امام مسلم بن عقیل نے کوفہ سے اپنے اطمینان کا خط اور پیغام امام حسین کے پاس روانہ کیا کہ ہزار کوفیوں نے سرکار سیدنا امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی. اور امام حسین کے ہاتھ پر جب ہزار کوفیوں نے بیعت کر لی اور امام مسلم بن عقیل کو کوفیوں کی وفاداری اور عہد کے پورا کرنے کے حوالے سے اطمینان ہو گیا، تو امام مسلم بن عقیل نے سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں اپنا پیغام اور اپنا اطمینان نامہ روانہ کر دیا کہ سیدی تشریف لے آئیں، کوفہ آپ کی گرد سفر میں بچھ جانے کے لیے تیار ہے، کوفہ سراپا آپ کا منتظر ہے، کوفہ والوں کے دل آپ کی محبت کے ساتھ دھڑک رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں. اور امام حسین کو جب امام مسلم بن عقیل کا یہ خط ملا تو آپ اس خط کے نتیجے میں مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے. لیکن اس خط کی روانگی کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کوفہ کے حالات کیا بنے. کوفہ کے حالات یہ بنے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر اور کوفہ کا والی بن کر قصر عمارت میں آیا اور اس نے پیسوں کا لالچ دے کر اور موت کے خوف اور موت سے ڈرا کر کوفہ والوں کے دل میں اپنا خوف پیدا کیا، مال کی لالچ پیدا کی، تو کوفہ والوں نے ایک ایک کر کے سیدنا امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا. حد یہ ہوئی کہ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ہزاروں لوگ جو جمع تھے مغرب کی نماز کے پہلے جب آپ نے مغرب کی نماز کے مصلی پر سلام پھیرا اور اس کے بعد پیچھے دیکھا تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے ایک کوفی بھی موجود نہیں تھا، صرف آپ تھے اور آپ کے 2 بچے تھے. اور وہ وقت ہے اور آج کا دن ہے کہ کوفہ بے وفائی کے لیے مسل بن گیا. اب کسی کو بے وفا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی کو وعدہ خلافی کرنے والا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی کو کسی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنے والا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی کسی کے ساتھ بے وفائی کرتا نظر آئے، اگر کوئی کسی کے ساتھ بدعہدی کرتا نظر آئے،
اگر کوئی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کا کرتا ہوا نظر آئے تو اسے کوفی کہہ دینا کافی. کوفی ایک گالی بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک غریب الوطن مسافر کو، جو اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر ان کی خیر کے لیے، ان کی آخرت کے لیے، ان کی دنیا کی بہتری کے لیے، ان کے عقبہ کی بہتری کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر حسین کا پیغام بر بن کر، ان کا مہمان بن کر ان کے آیا تھا، اس کو انہوں نے مال کی لالچ یا جان جانے کے خوف میں تنہا چھوڑ دیا. جب سلام پھیرا تو پیچھے ہزار کے مجمع میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا. اور بات بے وفائی کی صرف یہاں پر ختم نہیں ہوئی کہ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، ساتھ تنہا چھوڑ کر چلے گئے. بات صرف یہاں ختم نہیں ہوئی. آگے جب امام رات گزارنے اور بسیرا کرنے کے لیے، ٹھکانہ تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ہر کوفی کا دروازہ آپ پر بند ہو چکا تھا. کوئی کوفی اس خوف سے کہ کہیں مسلم بن عقیل سے میرا سامنا ہو اور مجھے پناہ دینا پڑے، کوئی دروازہ مسلم بن عقیل پر کھلا ہوا نہیں ہے. سارے دروازے مسلم بن عقیل پر بند ہو چکے ہیں. ایک بڑھیا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں. ٹھکانہ نہیں مانگتے، صرف پانی مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ پانی مانگتے ہیں. وہ بڑھیا پانی لا کر دیتی ہے، آپ پانی پیتے ہیں. بات بات میں اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلم بن عقیل ہے، اور وہ دروازہ کھول دیتی ہے اور پناہ دیتی. اور پناہ دینے کے بعد جو انجام ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے انعام کے، مال و دولت کے اعلان کے لالچ میں خود اس بڑھیا کا بیٹا امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے اس کی خبر قصر عمارت تک پہنچا دیتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس. اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کی فوج آتی ہے اور آپ کو کسی طرح ہیلے سے اور بہانے سے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، اس کے سامنے قصر عمارت میں لے جایا جاتا ہے. اور پھر قصر عمارت کی چھت پر چڑھایا جاتا ہے اور وہاں پر آپ کی گردن تن سے جدا کر دی جاتی ہے اور آپ کا دھڑ قصر عمارت سے نیچے گرا دیا جاتا ہے. اور چند فوجیوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے امام مسلم بن عقیل کے دھڑ کو باندھیں اور کوفہ کے بازاروں میں گھمائیں. ادھر یہ منظر ہے اور ادھر امام حسین نکل چکے. امام حسین سفر میں جب آگے بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ابھی تصویر کا رخ کچھ اور ہے. لیکن جب امام حسین کو حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے، آپ اندازہ لگائیے امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سن کر سرکار سیدنا امام حسین شہید کربلا، شہزادہ گلگوں قبا کے حوصلے کیا ہو جانا چاہیے؟ اگر ہم میں سے کوئی رہے، اگر عزم و حوصلے کا پہاڑ بھی ہو تو اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. وہ کہے گا میں جس کے بھروسے جا رہا تھا خود اسے مار دیا گیا. مگر نہیں، حسین صرف اپنے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ حسین کو قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کا، ہر مظلوم کے لیے حوصلہ بننا تھا، ہر مظلوم کے لیے ہمت بننا تھا، ہر مظلوم کی کمر کو مضبوط کرنے والا اور سہارا دینے والا بننا تھا. امام حسین کا حوصلہ متزلزل نہیں ہوا.
آپ کی ہمت ٹوٹی نہیں، آپ کے حوصلوں میں درار نہیں پڑی، آپ کا حوصلہ کمزور نہیں ہوا. ہاں، آپ نے اپنے ساتھ والوں کو کہا کہ دیکھو حالات کوفے کے بدل چکے ہیں، ہم مہمانی کے لیے جا رہے تھے، ہم اپنوں میں جا رہے تھے، ہم ان لوگوں میں جا رہے تھے جو محبتوں کے وعدے کیا کرتے تھے، وفاداری کے عہد کیا کرتے تھے، مگر اب حالات بدل چکے ہیں. اب کوفہ پہنچنے کے بعد وہ حالات نہیں رہیں گے. اس لیے میں تم کو اجازت دیتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی لوٹنا چاہے وہ بخوشی لوٹ سکتا ہے، میں اس کے لوٹنے سے خوش ہوں اور راضی ہوں. مگر یہ حسین کی صحبت کا اثر تھا کہ کوئی ایک فرد بھی لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہوا. اور امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سننے کے باوجود یہ پورا قافلہ آگے کی طرف بڑھا اور بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ یہ قافلہ کہاں پہنچا؟ کربلا پہنچا. اور راستے کی کوئی رکاوٹ امام حسین کے قدموں کی بیڑی نہیں بن سکی. آگے امام حسین ایک بڑا اہم سبق دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ پر بھروسہ کر کے مقصد کی طرف، ایم کی طرف بڑھنا تو ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ مقصد ملتا ہوا تمہیں نظر آئے. مقصد ملتا ہوا تمہیں نظر آئے. ہو سکتا ہے تم قربانیاں دو، لیکن تمہارے سامنے مقصد اس شکل میں نہ آئے جس شکل میں تم اسے دیکھنا چاہتے ہو، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ مقصد اس شکل میں تمہارے سامنے نہ آئے، اللہ تمہیں خود زمانے کے لیے مقصد بنا دے. اللہ تمہیں زمانے کے لیے مقصد اور دوسروں کے لیے منزل بنا دے. امام حسین بے تحاشا کسی غرض کے بغیر، کسی رکاوٹ کے بغیر اور کسی بریکر کے بغیر اپنے مقصد کی طرف بڑھے اور کربلا تک پہنچ گئے. کربلا پہنچنے کے بعد کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ پانی بند کر دیا گیا، مگر امام حسین کے قدموں میں لرزش نہیں آئی. عباس علمدار شہید ہو گئے، مگر امام حسین کے قدموں میں لرزش نہیں آئی. علی اکبر کی قربانی دے دی، مگر پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی. علی اصغر کی قربانی بھی پیش کر دی، مگر قدموں میں جنبش نہیں آئی، اور خود اپنا آپ بھی قربان کر دیا. زمانہ یہاں پر شاید یہ کہے کہ حسین کو مقصد کیا ملا؟ حسین کو مقصد کیا ملا؟ اس لیے کہ حسین تو بظاہر خود بھی شہید ہوئے اور آپ کا پورا کنبہ بھی خاک و خون میں ملا دیا گیا. حسین کو کیا ملا؟ حسین کو وہی ملا جو ایک دانے کو زمین میں دبانے کے بعد اس دنیا کو ملتا ہے. حسین کو کیا ملا؟ حسین شہید ہو گئے، حسین قربان ہو گئے، مگر حسین نے قربان ہو کر اسلام کو زندگی عطا فرما دی. حسین کو منزل یہ ملی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے حسین کو منزل بنا کر کربلا میں کھڑا کر دیا کہ اے حق کے مسافروں، اے حق کے راستے پر چلنے والوں، اے سچائی کے راستے پر عزم و حوصلے اور پکے ارادے کے ساتھ قدم بڑھانے والوں، اگر تمہیں سچائی پانا ہے تو اب تمہارے لیے اس راستے میں نشان منزل حسین ہیں اور شہدائے کربلا ہیں. کہ اب حسین قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کو حق کی منزل کا نشان بتائیں گے، حقانیت کا پتہ بتائیں گے. حسین جہاں ہوں گے حق وہاں ہوگا، حسین جہاں ہوں گے حقانیت وہاں ہوگی، حسین جہاں ہوں گے
سچائی وہاں ہوگی، اور حسین جہاں نہیں ہوں گے وہاں زندگی ہو سکتی ہے، وہاں فوج کی تعداد بڑی ہو سکتی ہے، وہاں حکومت ہو سکتی ہے، وہاں سلطنت بھی ہو سکتی ہے، وہاں تاج بھی ہو سکتا ہے، وہاں تخت بھی ہو سکتا ہے، مگر حقانیت، سچائی اور حق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستوں، ہم جب بھی اپنے کسی کام کے لیے نکلیں، حسین کا یہ اسوہ ہمارے پیش نظر رہے کہ ہمیں صرف اپنے رب پر بھروسہ کر کے، راستے کی ہر رکاوٹوں کو پار کر کے منزل کی طرف سچائی سے بڑھتے ہوئے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے کہ منزل تک پہنچنا ہمارا کام نہیں، منزل تک پہنچنا رب کا کام ہے، اور اگر آپ کے پہنچنے میں سچائی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو منزل تک پہنچائے گا، اور اگر آپ منزل تک نہ پہنچ سکے تو منزل کھینچ کر لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے گی، اور آپ کو خود نشان منزل بنا دیا جائے گا۔ اور قدرت ہمیں یہ نظارہ روزانہ دکھاتی ہے کہ ایک زراعت کرنے والا، ایک کھیتی باڑی کرنے والا، ایک کسان ایک دانہ زمین میں دباتا ہے، دنیا کہتی ہے کہ اس نے اس دانے کو فنا کر دیا، اس دانے کو مٹی میں ملا دیا، اس دانے کو تباہ و برباد کر دیا، مگر جو عقل مند ہوتا ہے، جو قدرت کے فیصلوں پر اور قدرت کے نظام پر نگاہ رکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نادان، اس نے اس دانے کو زمین میں اور مٹی میں ملایا نہیں، بلکہ اس نے اس دانے کو زمین میں اس لیے رکھا تاکہ یہ ہزاروں دانوں کے لیے نشان منزل بن جائے۔ ایک دانہ دبایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ایک دانہ جو سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دبایا جاتا ہے، اللہ نیکیوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اللہ اپنے راستے میں خرچ کی جانے والی دولت، اور سب سے بڑی دولت آپ کو پتا ہے کہ ایک انسان کے پاس رب کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس کی جان ہے۔ دولت بھی خرچ کی جا سکتی ہے، مال و اسباب بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں، مگر ایک انسان کے پاس رب کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو سب سے بڑی دولت ہے، یہ اس کی جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جسے زمین میں دبا دیا جائے۔ مثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ ایک دانہ جسے زمین میں دبایا جائے وہ 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے آئیں۔ ایک دانہ دبایا جائے، ایک دانہ 7 بالیاں لائے اور ہر بالی میں 100 دانے۔ کتنے دانے ہوئے؟ 700 دانے۔ زمانہ کہہ رہا تھا کہ اس ایک دانے کو مٹی میں ملا کے نیست و نابود کر دیا گیا، مگر قدرت کا نظام دیکھنے والے اور قدرت کے فیصلوں پر نظر رکھنے والے نے کہا بس چند دن ٹھہرو، یہ ایک دانہ جسے تم فنا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، یہ فنا نہیں بلکہ ابھی تم نے اسے اکیلا فنا ہوتا ہوا دیکھا ہے، یہ اکیلا فنا نہیں بلکہ یہ 700 دانوں کو چند دنوں کے بعد وجود دینے والا ہے۔ دوستوں، کربلا میں جب امام حسین سچائی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کو اپنا ایم بنا کر، اپنا مقصد بنا کر کربلا کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں یوں نشان منزل بناتا ہے کہ انہیں زمین میں دب جانے والے، زمین میں جگہ بنانے والے اس دانے کی طرح کر دیتا ہے جسے زمانہ دیکھتا ہے کہ وہ تو قتل ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، دنیا بظاہر یہ کہتی ہے کہ حسین تو ہار گئے، یزید جیت گیا، مگر جو قدرت کے فیصلوں پر نظر رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں
کہ حسین بظاہر جنگ تو جہار گئے مگر حسین جنگ ہار گئے، مگر حسین کی اس ظاہری ہار نے اسلام کو قیامت تک کے لیے جیت دلا دی۔ آپ پوچھتے ہو نا کہ کربلا کے بعد کا واقعہ بتاؤ، کربلا کے بعد کیا ہوا؟ میں زمانے کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ کربلا تک سنو، کربلا تک سنو کہ مکے سے حسین، مدینے سے حسین مکہ کیسے آئے، مکے سے حسین کربلا کیسے آئے، کربلا میں حسین نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ مگر دوستوں اب کربلا کے بعد سنو مت بلکہ دیکھو، ساری دنیا میں اسلام جہاں بھی موجود ہے وہ تمہیں پیغام دے رہا ہے کہ کربلا کے بعد کی داستان اب سننے والی نہیں بلکہ دیکھنے والی ہے۔ اسلام کا پودا جہاں بھی شادابی کے ساتھ لہلہا رہا ہے، اسلام جہاں بھی اپنے انوار بکھیر رہا ہے، اسلام کے انوار جہاں بھی روشنیاں بکھیر رہے ہیں، یہ حسین کے ایک ایک قطرے خون کی شادابی کا نتیجہ ہے۔ اور یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ حسین ختم نہیں ہوا بلکہ عالم میں اور کائنات میں ہمارے سینوں میں اسلام بن کر قیامت تک کے لیے حسین زندہ ہو گیا اور پائندہ ہو گیا۔ اس لیے کربلا کے بعد کی داستان سننے کے لیے نہیں، کربلا سے پہلے اسلام کی کیا حالت تھی اسے ہم تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم اس زمانے میں جا کر دیکھ نہیں سکتے، مگر آج ہم دنیا کی تاریخ اور دنیا کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں اسلام نظر آئے یہ اسی ایک بیج کی شاخ سے نکلنے والا دانہ ہے۔ جس سینے میں ایمان موجود ہے، جس سینے میں ایمان کا بیج موجود ہے، جہاں بھی نغمہ لا الہ الا اللہ بلند کیا جا رہا ہے، جہاں بھی توحید کا نغمہ بلند ہو رہا ہے۔ ہاں آپ نے ہندوستان میں نہیں دیکھا، ہندوستان میں سرکار غریب نواز، وہ شہزادہ رسول جسے رسول نے کربلا میں اسلام کی تجدید کے لیے، اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، اسلام کے بدن میں اپنے خون کو انجیکٹ کر کے اسے نئی زندگی دینے کے لیے جس رسول نے حسین کے طور پر اپنے اس شہزادے کو منتخب فرمایا اور اس کا انتخاب کیا، پھر اسی حسین کے نانا نے اپنے حسین کے ایک شہزادے کو غریب نواز بنا کر، اپنا نائب بنا کر جب ہندوستان میں بھیجا تو غریب نواز اسی حسین کے خون کی رمق لے کر، اسی حسین کی طاقت لے کر، اسی کی تبلیغ، اسی کی دعوت کا فیضان لے کر، اسی کی قربانیوں کا فیضان لے کر جب ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز تشریف لائے تو یک بارگی ایک سفر میں امام حسین نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کر کے نذرانہ عقیدت بارگاہ حسینی میں پیش کیا۔ دوستوں ایمان کی یہ ساری زندگی، ایمان کی یہ ساری رونقیں، اسلام کی یہ ساری لہلہاہٹ، اسلام کی یہ ساری شادابی دنیا کے جس حصے، جس خطے، جس علاقے میں ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ حسین کے اسی عزم، حسین کے اسی حوصلے، حسین کی اسی یکسوئی اور حسین کی اسی قربانی کا نتیجہ ہے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں خدا کے نام پر۔ یاد رکھیے جیت اور ہار کا پیمانہ وہی ہے جو رب طے کرے۔ میرا رب اگر موت و حیات کے پیمانے بدل سکتا ہے، میرا رب، ساری دنیا کہتی ہے یہ مردہ ہے مگر میرا پروردگار کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، تو اگر میرا رب زندگی اور موت کے پیمانوں کو بدل سکتا ہے تو میرا رب جیت اور ہار کے پیمانوں کو بھی بدل سکتا ہے۔ اور میرے رب نے بدلا وہ یزید جو اپنی جیت کے نغمے کربلا میں گا رہا تھا، 60 سال نہیں گزرا کہ اس کی حکومت، اس کے تخت
اور اس کے تاج کا نام و نشان اس دنیا میں باقی نہیں رہا، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ناکامیوں کو اس کے سامنے لا کر یوں رکھا کہ بھیک میں خود اس کا بیٹا اس کا تخت و تاج قبول کرنے پر راضی نہیں ہوا۔ جس تخت کے لیے، جس تاج کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حملہ کیا گیا، آپ کی اولاد کو خاک و خون میں ملایا گیا، اسی تخت و تاج کا وارث جب یزید کا بیٹا بنا تو اس نے فری میں بھیک میں بھی اس تخت و تاج کو قبول کرنا پسند نہیں کیا اور اسے ٹھوکر مار کر جنگل کی راہ لی۔ اس لیے دوستوں، کامیابی اور ناکامی کے پیمانے وہ ہیں جو ہمارا رب طے کرتا ہے۔ ہر پیمانہ ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ رب جسے کہے کامیاب وہ کامیاب، رب جسے کہے ناکام وہ ناکام۔ اس لیے دنیا کبھی بھی حسین کے لاشے کو میدان کربلا میں خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر حسین کو ناکام نہ کہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقدر فرما دیا کہ جس کی گردن کٹ گئی وہ مر کر بھی زندہ، اور جس کی گردن اس کے کاندھے پر بچی رہی وہ زندہ رہ کر بھی مردہ، اور اس کے نام کو رہتی دنیا تک کے لیے اس طرح گالی بنا دیا گیا کہ آج کوئی یزیدی بھی اپنا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہر ایک خود بھی حسینی بننا چاہتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی حسینی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حسین کے اس عزم، اس حوصلے، اس پختہ ارادے، منزل کی تڑپ کا حوصلہ ہمارے سینوں میں بھی زندہ پیدا فرما دے، اور وہ حوصلہ، دین کی وہ تڑپ، دین کے لیے وہ عزم، وہ ارادہ اور قربانی کا وہ جذبہ جو اللہ نے حسین اور رفقائے حسین کے سینے میں زندہ فرمایا، اللہ اس کے کچھ قطرات، کچھ ذرات اور کچھ حصے ہمارے سینوں، ہمارے دلوں، ہمارے عزم اور ہمارے حوصلے میں بھی زندہ فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔